لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں تو مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے عام طور پر مختصر ترین لفظوں میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی NRO نہیں، جتنی مرضی تسبیح پھیرو، ورد وظیفے پڑھو، نمازوں میں ماتھا رگڑو، حج کرو اور تعریفیں کرو، اللہ کے ہاں عدل و انصاف کا ترازو ہے، اعمال کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ہر رشتہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس رشتے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ مانتی ہوں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی کہ میں ہر انگلی کو آزما کر ایک صحیح انگلی کو تلاش کروں۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو شکر کرتے ہوئے اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ، دکھاوے کے غریب نہ بنو۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اللہ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے یقیناً وہی بہتر ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ انسان مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ معنی خیز خاموشی بے معنی الفاظ سے بہتر ہے۔ بدگمانی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ رستا ہوا پانی ہے جو آخر کار کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، آپ کا کردار آپ سے بہتر کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا ہو۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق پہ ہو۔ اس نے کہا انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ فرمانے ایوب ہے، لمحہ بھر کی تحمل مزاجی بہت سے فتنوں کو دبا دیتی ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ دعائیں لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ ارشاد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے، دل برتنوں کی طرح ہیں، لہٰذا انہیں قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ بھرو۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ یہ فرق کیوں، بچہ اسکول نہ جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے اور نماز کے لیے مسجد نہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ حرام طریقے سے رزق حاصل نہ کریں، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ناکامی یہ نہیں کہ بہت سی مشکلات آپ کا راستہ روکے کھڑی ہیں، بلکہ ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا سامنا کرنے کی ہمت کھو چکے ہیں
اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہوں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ وہ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ محنت درخت ہوتی ہے اور مقدر پرندہ۔ جب تک آپ درخت نہیں اگاتے، جب تک آپ کا درخت بڑا اور گھنا نہیں ہوتا، مقدر کا پرندہ اس وقت تک آپ کے درخت پہ نہیں بیٹھے گا۔ جہاں پر بار بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے، وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں اور برداشت کریں، یا پھر ذمہ داری اٹھائیں اور اسے بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر تم غلطی پر ہو تو اپنی غلطی کو فوراً اور جرأت کے ساتھ مان لو۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ پھر بھی اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ سر سید احمد خان۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ امام ابو یوسف۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور تکمیل خدا کا۔ حضرت عبد القادر جیلانی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھ میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آپ کو قیمتی سے قیمتی تحفے دے سکتا ہے، لیکن توجہ، وفاداری، کوشش اور ایمانداری نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی انمول ہیں۔ زندگی کی مشکلات اور تلخ تجربات کی وجہ سے انسان اپنے دل کی وہ نرمی اور شفقت کھو چکا ہے جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ جب آپ ایسے شخص کو بروقت پہچان نہ پائیں جو آپ کے وقار اور عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتا، تو معلوم ہونے تک آپ اپنا اور کئی رشتوں کا بہت نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ دن ہو یا چاہے رات کی تنہائی میں انسان کو ان تین مضر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1 آنکھوں کا گناہ، نمبر 2 زبان کا گناہ اور نمبر 3 کانوں کا گناہ۔ زندگی ہمیں واپس جانے کی اجازت تو نہیں دیتی کہ ماضی میں جو کچھ ہم نے غلط کیا ہے اسے دوبارہ سدھار لیں، لیکن ہمیں اپنے پچھلے غلطیوں سے سبق سیکھنے کا موقع ضرور فراہم کرتی ہے۔ اپنی غلطیوں سے پیار کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات پر دوسروں کو ترجیح دینا بھی قربانی ہے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے۔ نمبر 1 جوانی میں ہوس، نمبر 2 بلوغت میں جھگڑے اور نمبر 3 بڑھاپے میں لالچ سے۔ خاموشی آدمی کے لیے سکون اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ لوگوں سے زیادہ میل جول اور ان سے گپ شپ کرنا یہ دین کے لیے باعث خطرہ ہے۔ اس لیے اپنے فاضل اوقات کو ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں صرف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ افواہیں حاسدوں کی جانب سے شروع ہوتی ہیں، کم فہم انہیں سچ مان لیتے ہیں اور کم عقل انہیں پھیلا دیتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔
عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ کی قدر لوگوں کی نظروں میں نہیں، آپ کے ضمیر میں ہے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ جن حقیقتوں کو ہم بدل نہیں سکتے انہیں تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی سکون ہے۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ دنیا بظاہر بہت خوبصورت ہے، مگر یہ مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ جو بھی اس کی رنگینیوں میں الجھ جاتا ہے وہ اس کے حقیقی مقصد کو بھول کر عارضی خوشیوں کو دائمی سمجھ کر اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اسے اپنی پہچان خاک میں گم کرنی پڑتی ہے، تب جا کر بارش کے باقی قطرے اپنے وجود کا ثبوت دے پاتے ہیں۔ اسی طرح بنیاد میں لگنے والی اینٹیں بھی گمنام ہوتی ہیں لیکن اپنے اوپر عمارت کو کھڑا کرتی ہیں۔ کم ظرفوں سے شکوہ مت کرو، خاموش رہو، مضبوط رہو۔ جب وقت کروٹ بدلتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ دستک کی آواز پر دروازہ ضرور کھولو، ہو سکتا ہے خوش نصیبی منتظر ہو، اور ایک بار نہ کھولنے پر ایسا روٹھے کہ پھر دکھائی ہی نہ دے۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ اپنے دماغ میں کرو وہ اٹل ہو۔ بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی، اور دل کی بیماری میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ ابو علی سینا۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: خوف مرگ، شدت مرض، ذلت قرض۔ ابو علی سینا۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اچھے انسان کے ساتھ رہنا تنہا رہنے سے بہتر ہے، جبکہ برے انسان کے ساتھ رہنے سے تنہا رہنا بہتر ہے۔